تو اللہ ابھی جو تھوڑا عرصہ پہلے جو افغانستان کی صورتحال تھی اس کو آپ ذہن میں رکھ لیں، تو پھر یہ آیت مبارکہ سورہ الممتحنہ 28 نمبر پارہ ہے، آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، اے مومنو اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے ان لوگوں سے تعلق رکھنے سے کہ جو دین کے بارے میں تم سے لڑائی جھگڑا قتل و غارت فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں، وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور تمہیں وہاں سے نکالنے پر وہ سارے اکٹھے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے ان تولوہم، کہ تم ان کے ساتھ دوستی کا تعلق رکھو، اس تعلق سے اللہ تمہیں منع کرتا ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ میرے منع کرنے کے باوجود جو ان دشمنوں سے تعلق رکھے گا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اللہ فرماتا ہے وہ بہت بڑے ظالم ہیں، وہ اپنے اوپر بھی ظلم کر رہے ہیں اور دوسرے مسلمانوں پر بھی وہ ظلم کر رہے ہیں۔ اس آیت مقدسہ کی روشنی میں اور اس آیت مبارکہ کے پس منظر میں اگر ہم دیکھیں آج کے حالات کو، افغانستان کی صورتحال کو آپ دیکھ لیں، کتنا عرصہ دشمن ان کو اپنے گھروں سے نکالنے پر تلا رہا۔ کشمیر کی تازہ صورتحال آپ دیکھ لیں، کتنے سال ہو گئے ہیں کشمیریوں کو کہ وہ بھیڑ بکری کی طرح ذبح کیے جا رہے ہیں، کتنے سال ہو گئے ہیں فلسطینیوں کو کہ جہاں کئی بچوں کو پیدا ہونے سے پہلے ذبح کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود باقی دنیا کے مسلمان ان دشمنوں سے کس طرح پیار کی پینگیں بڑھائے ہوئے ہیں، کس طرح نظام حکومت ان کے ہاتھوں میں دیے بیٹھے ہیں، اور کس طرح وہ دیو بن کر اسلامی ریاستوں پر حکمرانی کر رہے ہیں، اور کس طرح وہ دیمک کی طرح اندر ہی اندر اسلامی ملکوں کو کھوکھلا کیے بیٹھے ہیں، اور اسلامی حکمرانوں کو کس طرح وہ رشوت اور سود پہ لگا کر قوم و ملک کے غدار بنا چکے ہیں۔ الامان الحفیظ، یہ آیت مبارکہ جو سورہ الممتحنہ کی 9 نمبر میں نے پڑھی ہے، یہ آیت مقدسہ بار بار ہمیں آگاہ کر رہی ہے اور ہمیں تربیت دے رہی ہے اور ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ اے مومنو ہوشیار، خبردار ہو جاؤ، جو تمہارے دشمن ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، کبھی بھی ان کے ساتھ تعلق مضبوط نہ کرنا، وہ تمہارے کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ آج اس قوم کا حال یہ ہو چکا ہے کہ جہاں سے انہیں موت ملتی ہے یہ پھر وہیں جا گرتے ہیں، حالانکہ رسول اکرم نبی مکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، ابو داؤد شریف 319 نمبر صفحہ ہے، 2 نمبر جلد میں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين۔ امام الانبیاء سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ مومن ایک سوراخ سے
دو مرتبہ ڈنگ نہیں کھاتا۔ جب یہ ایک مرتبہ ڈسا جاتا ہے، کوئی زہریلا ڈنگ اس مومن کو کہیں سے لگتا ہے، تو پھر دوبارہ مومن بڑی سخت احتیاط کرتا ہے اور پرہیز کرتا ہے کہ میں نے اب اس سوراخ کے قریب نہیں جانا، اس میں نے انگلی نہیں ڈالنی، میں نے اس میں پاؤں کا انگوٹھا نہیں ڈالنا، کیونکہ یہاں سے تو مجھے پہلے زہریلے بچھو یا سانپ نے ڈسا تھا، اب دوبارہ میں اس کے قریب نہیں بیٹھوں گا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ مومن ایک سوراخ سے دو مرتبہ ڈنگ نہیں کھاتا، یہ اصل میں بتانا یہ تھا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہدایت یہ دے رہے ہیں کہ جو دشمن تمہیں ایک مرتبہ دھوکہ دے، کسی بھی طرح کا لالچ دے کر، تمہارے دین کے خلاف، تمہارے ملک کے خلاف، تمہاری تہذیب و تمدن کے خلاف، تمہاری معیشت کے خلاف، جو تمہیں کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے کوئی نہ کوئی سبز باغ دکھا کر جس نے تمہیں ایک مرتبہ دھوکہ دیا، تو ہوشیار، خبردار ہو جانا، دوبارہ اس سے کبھی تعلق نہ رکھنا، تاکہ تم دوبارہ وہی نقصان نہ اٹھاؤ۔ لیکن ہائے افسوس کہ آج ملت اسلامیہ یہ قرآن پڑھتی تو ہے لیکن اسے سمجھتے نہیں ہیں، حدیث رسول کو مانتے تو ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا نجات دہندہ پیغمبر زبان سے تو تسلیم کرتے ہیں، لیکن عمل سے ہم انکار کیے بیٹھے ہیں۔